وہ سیاسی تعاون کی بات کی تھی. تب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اس صورت سیاسی تعاون مانگتا جو نا وہ آپ اس کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتے تھے. اسی طرح کی بات نہیں. اس کو آپ کی ہاں سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے یا نیم سمجھا جائے رضامندی؟ فی الحال نہیں سمجھی. فی الحال نہیں سمجھے. وزیراعظم نے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان سے سیاسی تعاون مانگا تھا. ہماری طرف سے وزیراعظم شہباز شریف کو انکار کر دیا گیا. جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کے پروگرام بلاون تار میں گفتگو. کہتے ہیں ہم سے الیکشن میں نشستیں چھینی گئیں, ہم کو اس طرح آؤٹ کرنا تھا. ہمارے حلقوں میں بھی سوچ شروع کر دی. پارلیمانی سیاست ہی چھوڑ دیں. ہم نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی تو پھر آپ کے پاس ممکن ہے زیادہ وقت نہیں رہے گا. نور عالم خان کا بل ان کی ذات کی حد تک پرائیویٹ ممبر بل ہی رہے گا. انہیں کہا تھا کہ اپنے بل پر نظر ثانی کریں. کوشش کیے تھے انہوں نے کر کے میرے خیال میں نے ان کو بیل کر دیا. تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. اختر مینگل پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہ دیں. حکومت اور پی ٹی آئی یک زبان ہو گئے. استعفیٰ منظور کرنے کی کارروائی روک دی. ناراض بلوچ رہنما سے حکومتی اور اپوزیشن وفود کی ملاقاتیں. بی این پی سربراہ اختر مینگل نے استعفیٰ واپسی کے معاملے پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. ذرائع کا کہنا ہے اختر مینگل اے پی سی میں شرکت اور قیادت کرنے کو بھی تیار, اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے. اختر مینگل کی وفد کو یقین دہانی. کہا بلوچستان کی صورتحال کشیدہ ہے, ملک کی صورتحال کے پیش نظر سنجیدہ فیصلہ کرنا ہوں گے. رانا ثناء اللہ نے اختر مینگل سے ملاقات کے بعد کہا اختر مینگل نے بلوچستان کا مقدمہ بڑی جرأت اور بہادری سے لڑا. ان کے تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچائیں گے. جو وزیر اعظم سے متعلق بات ہے وہ ان تک پہنچائی جائے گی. ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے اے پی سی. ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے اور کوئی غیر حاضری نہ ہو, کمیٹی بنائے گی, وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی. مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو, اس کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے, مسلم لیگ متفق ہے, فلانی پارٹی متفق ہے. تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کو سپریم بنانا چاہتی ہیں. آئین کی بالادستی کی باتیں خوشائند ہیں. محمود اچکزئی کی اپوزیشن اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے حکومت کی چھٹی کرانی ہے. اے پی سی بلانے کے لیے کمیٹی آج سے کام شروع کر دے گی. اسد قیصر نے کہا حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم اور ملک پر رحم کریں. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے. بلوچستان کے مسائل پر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور بات کریں. اختر مینگل کا استعفیٰ پارلیمان کے لیے باعث تشویش ہے. ہم اب نکل رہے ہیں. پورے ملک میں جلسے ہوں گے. لاقانونیت, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب ضرورت ہے عوام سے رابطہ کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان آج سماعت کریں گے. درخواست میں کہا گیا ہے ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا بانی چیئرمین ہوں. عدالتی احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل حکام ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتے. احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا. عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی. فریقین کی جانب سے دلائل پر توہین عدالت درخواست کو غیر مؤثر قرار دیا گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایک سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد, وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. اور بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. کریں نا, نکلیں, کسی نے روکا آپ کو؟ ایک سال سے بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے. وہ خون کی ندیاں بہنی تھیں, 10 لاکھ لوگ نکلنے تھے. آپ بنگلہ دیش اور بنگالیوں کی مثالیں دیتے ہیں. وہ ایک قوم ہے, قربانی دینا جانتی ہیں. آپ نکلے کیوں نہیں نکلتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیگی رہنما حنیف عباسی کے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر وار. کہا
ہر وقت اپوزیشن لیڈر کی سانس پھولی ہوتی دیکھتا ہوں. صبر کریں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی ملٹری کورٹس ہیں, وعدہ معاف گواہ تیار ہیں, بڑے بڑے شواہد موجود ہیں. آپ کا بچنا ناممکن ہے. اب بھی موقع ہے, معافی مانگ لیں. وزیر اعظم کی ضرورت نہیں, چلیں میں آپ کو معافی دلاتا ہوں. عمر ایوب نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. سردار اختر مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں, یہ دیکھیں انہیں کس بات نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. سب ہوش کے ناخن لیں. بلوچستان کے نوجوان مایوس ہو چکے, ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. شیڈیول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونا تھے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. اسلام آباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے. ہیتھرو ایئرپورٹ پر برطانوی حکام نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا. اسحاق ڈار کی برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لامی سے ملاقات. دونوں ملکوں کے تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلنے کا عزم. 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی, جو انہوں نے قبول کر لی. اسحاق ڈار برطانوی ہم منصب انجلا رینر, سیکرٹری جنرل دولت مشترکہ اور دیگر سے بھی ملاقاتیں کریں گے. بجلی کا فی یونٹ 25 روپے مقرر کیا جائے. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا مطالبہ. کہا اسٹیٹ بینک فوری شرح سود میں 4% کمی کرے. مہنگائی کی شرح کا نیچے آنا خوشائند ہے, فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے. آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادائیگی بند ہونی چاہیے. لاہور میں مہنگی بجلی کے خلاف کسان سڑکوں پر آ گئے. آئی پی پیز ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا. کسانوں کی آئی پی پیز مالکان کے خلاف نعرے, میاں منشا کے خلاف بھی نعرے. پوتلا نظراتش کر دیا. نون لیگ پی پی کی طرح پی ٹی آئی نے بھی آئی پی پیز کو چھوٹ دی. عوام کے ریلیف کے لیے جماعت اسلامی کی جدوجہد میں کمی نہیں آئے گی. معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو دھرنا, لانگ مارچ کے آپشن موجود ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں راولپنڈی دھرنا معاہدے پر پروپیگنڈا کرنے والے عوام کا نقصان کر رہے ہیں. عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو ہڑتالوں سمیت تمام آپشنز استعمال کریں گے. جماعت اسلامی کسی سیاسی پارٹی سے نہیں, عوام سے اتحاد کرے گی. لاڑکانہ کے چاندکا اسپتال میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع. سابق ایم ایس ڈاکٹر گلزار تنیو نے مختلف کمپنیز کو 52 کروڑ سے زائد کی ایڈوانس رقم دی. ذرائع کے مطابق خریدائی گئی مشینری کہیں موجود نہیں. ٹیکوں, خریداری اور دیگر اخراجات کے ریکارڈ طلب. بات کلیئر بتا دیں کہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آنا ہے. پولیس نے میڈیکل میں جو بھی آیا ہے اس کے خلاف وہی کارروائی ہوگی. باقی چیزیں یقیناً کورٹ میں جائیں گی اور پولیس کی طرف سے کوئی بھی اس میں بدنیتی نہیں ہوگی. کارساز ٹریفک حادثہ کیس میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. وزیر داخلہ سنزیال انجار کہتے ہیں کیس پر میرٹ کے مطابق کارروائی ہوئی ہے. کیس میں پولیس کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی. میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے, اس کے مطابق چالان پیش ہوگا. بولے ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے, شہر کا ہو یا کچے کا. کراچی میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. نواز شریف کے رانا ثناء اللہ کے ذریعے اپوزیشن سے رابطوں اور صدر زرداری کی ملاقاتوں میں مماثلت. صدر زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی رانا ثناء اللہ کے مشن کا تسلسل تھا. ذرائع کا کہنا ہے صدر زرداری نے مولانا کو حکومت میں شمولیت کی بجائے سیاسی حمایت کا کہا. مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا مل کر چلیں گے تو پارلیمان کو اختیار ملے گا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش کرنے کا حکم. گزشتہ روز اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے.
सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी थाना बाहरा को मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है वारंट से मुतालिक वज़ीर आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है। 4 दफा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुके हैं। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं अली अमीन एतमाद खो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। केपी हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। 8 सितंबर को जिस जलसे का ऐलान किया गया है तो डर और खौफ तो यकीनन इनके ऊपर तारी है। तो अब ये कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं पे जो है पुराने मुकदमों में जो है वारंट इशू हो जाएंगे। सारा प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरह से अली अमीन को न्यूट्रलाइज किया जाए। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया है, इसीलिए इन पर खौफ तारी है। ये लोग अब कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को अलग किया जाए। वज़ीर आला केपी अदालत में हाजिर हो जाएंगे और वारंट खत्म हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हमारे वकील देख रहे हैं, हमें वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि आखिरी हद तक तंग किया जाएगा। हो सकता है कि 8 सितंबर की NOC मंसूख करने की कोशिश भी की जाए। कराची की लियारी नदी में गिरने वाले 2 साला हमीदुल्लाह की तलाश सुबह सवेरे दोबारा शुरू कर दी गई। तलाश का अमल गुज़िश्ता रोज अंधेरे के बायस रोक दिया गया था। हमीदुल्लाह भाई के साथ खेलते हुए नदी में गिरा था। CM साहब मोहतरम ने मुताल्लिका सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्शंस दे दी। हमारे जो मुतालबात थे, सबसे पहले CM साहब मोहतरम ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर NCs VCs उनके लिए नकद फंड देने का ऐलान किया, जो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उनके NCs VCs को ट्रांसफर हो जाएगा। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली ने कहा बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात फंड से मुतालिक वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। वज़ीर आला ने तमाम NCO और VCs के लिए नकद फंड का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतजामिया को देने का नोटिफिकेशन भी खत्म। जिन चीज़ों पर हमारा एतराज़ था वो सब तस्लीम किया गया। मुतालिबात मानने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग का एक और वाकया, 4 अफराद जान से गए, 9 जख्मी। वाकया रियासत जॉर्जिया के इलाके विंडर के हाई स्कूल में पेश आया। हलाक अफराद में 2 तालिबे इल्म और 2 टीचर शामिल। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। काउंटी शेरिफ के मुताबिक 14 साला हमलावर स्कूल का साबिक तालिबे इल्म है। अमेरिका में 11वां साल स्कूल में फायरिंग के 45 वाकयात हो चुके। सदारती इलेक्शन के करीब फायरिंग का बड़ा वाकया, गन कंट्रोल अहम इशू बन गया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का ऑटोमेटिक असलहे पर पाबंदी का मुतालबा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाहिर अफसोस, गन कंट्रोल से मुताल्लिक गुफ्तगू से गुरेज। यहाँ पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली मुश्किल टाइम जरूर है, लेकिन हमेशा जो है मुश्किल टाइम के बाद पाकिस्तान की टीम खड़ी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम कम बैक करेगी। अपने प्लेयरों को सपोर्ट करें, हमने सबने मिलकर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है हमारी पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान टीम पर मुश्किल वक्त है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुश्किल वक्त के बाद पाकिस्तान टीम हमेशा खड़ी हुई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कप्तान वो तैयार करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान में काम आ सके। चैंपियंस कप में कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करते हैं। पुरुमीद है कि मुस्तकबिल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है बांग्लादेशी टीम ने अपने मुल्क में खराब हालात के बावजूद शानदार जीत हासिल की।
ہم مستقل ہوم گراؤنڈ پر ہار رہے ہیں. تنزلی کے بارے میں 2 سال پہلے کہا تھا. کرکٹ کو سدھارنے میں وقت لگے گا. پیرالمپکس میں تمغوں کی دوڑ. یوکرین نے 10ویں سیشن میں 3 گولڈ میڈل جیت لیے. خواتین کی 400 میٹر ریس کی کیٹیگری T20 اور T37 میں طلائی تمغے حاصل کی. مردوں کے شارٹ پٹ ایونٹ میں بھی یوکرینی ایتھلیٹ کامیاب. آذربائیجان کی لامیا نے 100 میٹر میں ورلڈ ریکارڈ بنا کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا. میڈل ٹیبل پر چین پہلے، برطانیہ دوسرے، امریکہ تیسرے نمبر پر موجود ہے. منفرد آواز اور تیکھے انداز والے اداکار عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال ہو گئے. سٹیج، ٹی وی اور فلموں میں اپنے فن کا لوہا منوانے والے عابد علی نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا. مشہور ٹی وی ڈرامہ وارث میں دلاور کے کردار نے عابد علی کو لازوال بنا دیا. عابد علی 5 ستمبر 2019 کو کراچی میں انتقال کر گئے.